پیٹھ پیچھے بات کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، یعنی پیٹھ پیچھے بات کرنا اس عمل کو غیبت کہا جاتا ہے، سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اتنے سخت الفاظ میں اس برائی کی مذمت کی گئی ہے، یعنی جو بندہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی بات کرتا ہے گویا ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات جب معراج پر گیا تو میں نے وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے بات کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا سے غیبت بدتر ہے۔ کیونکہ جب کوئی زنا کرتا ہے اور پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر کے اس کے گناہ کو معاف کر دیتے، لیکن غیبت، اس گناہ کو، اس برائی کو اللہ اس بندے سے اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک جس کے پیچھے اس نے بات کی ہے، پیٹھ پیچھے اس نے بات کی ہے، جب تک وہ نہ معاف کر دے تو اس گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ بچنا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے عزیز، اپنے دوستوں کو بچانا چاہیے کیونکہ یہ وہ گناہ ہے کہ اکیلا بندہ کر نہیں سکتا، اکیلا بندہ نہیں کرتا۔ جب دو بندے اکٹھے ہوتے ہیں، دو چار بندوں کا گروپ بنتا ہے، تب یہ برائی ہوتی ہے، اس وقت اس گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔